رحم الله من يقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين النبي الحرمين والإمام القبلتين والرسول الثقلين الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. صلوات على محمد وعلى محمد. In honor of Sayyidah Zainab Salamullah alayha Husayn, and the salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. And to hasten the reappearance of our awaited Imam Recite third loud salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says in this verse that I've cited, that Allah subhanahu wa ta'ala has beautified, adorned this dunya, this world, with the adornment of the stars. Allah subhanahu wa ta'ala has given adornment, zinat, to this dunya through the stars. When human beings come out at night and they look up at the sky, they see the stars. Those stars are a source of adornment or zinat for them. And for everything, Allah subhanahu wa ta'ala, for everything has created a zinat and adornment. We have a saying which is well known, that Allahu Jameel wa yuhibbul Jamal. Allah subhanahu wa ta'ala himself is adornment and He likes adornment. He encourages believers to also have adornment, and for everything there is an adornment, there is a zinat. This is the zinat for, or this is the adornment for dunya. In order to, and the reason why I've mentioned this verse of Holy Quran is that for everything there is an adornment. And Allah subhanahu wa ta'ala's messenger, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, says,
that amongst all the creations of Allah subhanahu wa ta'ala, human beings are an adornment for all of the other creations. And then he says, وَزِينَةُ الرِّجَالِ Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala. So everything has adornment, and human beings are adornment for all of creation, and the adornment for human beings is Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. Not just his existence, even his remembrance is adornment. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, and famous hadith that you all know, زَيَّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Make your gatherings beautiful by talking, mentioning, remembering Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Make your gatherings beautiful, not by his. So we're not bound that he has to be in the gathering for it to be made beautiful. Just remembering him will make the gathering beautiful, will give the gathering zinat, according to this hadith of the Holy Prophet. Now, when Amirul Mu'mineen salatu wassalam has a daughter, it's mentioned among the rawayat about the birth of Sayyidah Zainab salamullahi alayha, that at that time Rasulullah is on journey, and this is similar to what you heard 2 days ago when we spoke or heard about Amirul Mu'mineen alayhi salam. That's when Amirul Mu'mineen alayhi salam was born. Rasulullah was also on a journey. And so when he returns and he comes back to Medina, he hears the news and he goes, before going home, goes to the house of Amirul Mu'mineen alayhi salam. And he asks, what did you name the child? What did you name your daughter? So he said, Ya Rasulullah, how could I precede you in this matter? And he says, Ya Ali, you're correct. How could I precede Allah subhanahu wa ta'ala in this matter? And so Jibreel comes down there, name, and he says that she is Zainun li'ab, adornment for her father. So Rasulullah says, Zinatul Rijal Ali ibn Abi Talib. He says, Zayyinu majalisakum bizikri Ali ibn Abi Talib. And all the fadail of Amirul Mu'mineen that you know, I don't have to repeat them. If Amirul Mu'mineen is the zinat of mihrab, when he's in ibadat, he's the zinat. When he's in the battlefield, he's the zinat of the battlefield. When he is in charity, he's the zinat of giving charity. When he is on the mimbar, he's the zinat of the mimbar. So wherever he is the zinat, the adornment of that place. And Sayyidah Zainab salamullah alayha is the adornment of Amirul Mu'mineen alayhi salatu salam. Rasulullah salawat ala Muhammad wa alayhi. Sayyidah Zainab salamullah alayha is the adornment for Amirul Mu'mineen alayhi salam. So Amirul Mu'mineen alayhi salam is the adornment, the zinat for all of these things. And Sayyidah Zainab salamullah alayha is adornment for Amirul Mu'mineen alayhi salam, who himself is manifestation of all of these adornments. And her position, her life, we want to speak a little bit about the khutbah, both that she delivers in Kufa and in Sham, and the differences between them. Usually you hear them in the Messiah, but today I want to mention them for a bit of reflection. In Messiah we don't get time for reflection, but I want you to reflect on some of those sentences from her. But before that, regarding her status, regarding what Aimma alayhimus salam say about her,
from the beginning of her life. So of course she has the same way that Imam Husayn alayhi salam, Imam Husayn alayhi salam, who are imams of Ahlul Bayt alayhi salam, who are named by Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Zainab salamullah alayha is also named in that same way. Right? But also this famous story that's attributed both to Sayyidah Zainab salamullah alayha and to Abil Fadl Abbas, and I believe that it's entirely possible that it would have occurred to both of them and they both would have given the same reply. That Sayyidah Zainab salamullah alayha is 5 years old, 6 years old, and Amirul Mu'mineen alayhi salam says to her, say 1. And she says 1. And then he says, say 2. And then she's silent. So he says, say 2. And she stays silent. So he asks, why don't you say 2? 6 years old. She says, how can the tongue which has attested to the 1 say 2? How can the tongue which has attested to 1 say 2? So now Amirul Mu'mineen alayhi salam tests her. And she says, and he says to her, that, do you love Allah subhanahu wa ta'ala? So she says, yes. Then he says, do you love me? She says, yes. So he says, how is it possible that one heart can love 2? One heart loves 2. So what does she say? She says, it is because Allah subhanahu wa ta'ala commanded your love, that's why I love you. It is because Allah subhanahu wa ta'ala commanded this love and commanded this dhikr. People nowadays unfortunately have problems. Why speaking so much about Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam? If you speak about Allah subhanahu wa ta'ala, if you speak about Rasulullah, yes, it's important. But this is the dhikr that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with. Allah subhanahu wa ta'ala loves this dhikr, this remembrance of Amirul Mu'mineen alayhi salam. Sayyidah Zainab salamullah, 5 years old, is telling us. Now we come to the khutbah. Very important. Why? Because we hear them, but we should take some time to reflect over them. We say, and it's correct to say, that she is the inheritor of Amirul Mu'mineen alayhi salam. The inheritor of Sahib Nahjul Balagh. No doubt. Whatever he says is the height of Balagh, without any shadow of doubt. But before that, she's the inheritor of someone else. And this is something also for reflection. Which is what? The sermon of Fadak of Hazrat Zahra salamullah. The first person to narrate this sermon, the first person to memorize this sermon and to narrate this sermon is Sayyidah Zainab salamullah. So before she's the inheritor of her father, she's the inheritor of Zahra salamullah alayha in terms of Balagh. Why? Because this sermon of Zahra salamullah alayha, it starts with reminding people about what state they were in prior to the coming of Rasulullah. And one of the proofs of the ismat and ilmul ghaib of Hazrat Zahra salamullah alayha. Why? Hazrat Zahra salamullah alayha is born in the 5th year of revelation. Hazrat Zahra salamullah alayha is born in the 5th year after revelation. And she's telling them things about what happened before revelation.
And no one saying that you were not born at that time, what you're saying is not correct. No, everyone's silent because they know that everything that she's saying is correct. That is the reality. And their silence and testifying that what she's saying is correct is a proof that that knowledge is from Allah subhanahu wa ta'ala. And between the sermon of Hazrat Zahra salamullah alaiha and the sermon of Sayyidah Zainab salamullah alaiha, there is this similarity that Hazrat Zainab salamullah alaiha also starts by telling them about the time of what happened in the time of the Holy Prophet. And there also Yazid is silent. He's not saying that this happened before you were born. When she tells them about what's happened, this happened before you were born. This is a proof that of what? Of what Imam alayhi salam said. Anti alimatun khairu mu'allima. This is a proof, right? Because it happened. Sayyidah Zainab salamullah alayha is born in the 5th or the 6th year after Hijrah. And she's telling them about what? What happened in Badr. She's reminding them this is what happened at Badr. And this is what happened at Uhud. But before that, what she delivers in the court of Ibn Ziyad. Right? So she delivers a sermon at Kufa in the court of Ibn Ziyad. Then she delivers a sermon in Sham, the court of Yazid. Now the sermon in Sham is more famous. It's more extensive. But the sermon in Kufa is equally, if not more important, particularly for you and I. Why? The sermon that she delivers in Kufa, she doesn't address Ibn Ziyad. The sermon in Kufa is in the court of Ibn Ziyad. But she doesn't address Ibn Ziyad. She addresses Ya Ahl Kufa. She addresses the people of Kufa. But in the sermon in the court of Yazid, she doesn't address the people of Sham. She addresses Yazid. So there's a key difference between this sermon and this sermon about whom she's addressing. And then of course the content of both of those sermons is different. Because the people being addressed are different. In the sermon of Kufa, she addresses the people of Kufa and she reminds them about what they promised Imam Husayn alayhi salam. She reminds them that they had a responsibility to come and support Imam Husayn alayhi salam. She reminds them about her position because she used to live in Kufa. Amirul Mu'minin alayhi salam's capital was in Kufa. So she is reminding them that you know who I am. You know who the family of Amirul Mu'minin alayhi salam is. And you were negligent regarding our rights. That's a reminder to you and me that we also have an Imam coming. He's there. We can't see him, but he is there. And we have some responsibilities towards him. So we shouldn't be like the people of Kufa, who knew who the Imam was, and they were negligent about their responsibilities towards the Imam. And in some cases, even worse, some of the people of Kufa who joined the forces of Yazid and were responsible for killing Imam Husayn alayhi salam. Some, not all. But she puts this responsibility on all of them. Why? Because if you stay silent when something wrong is happening, then you are also part of the blame. People of Kufa remain. Allowed that to happen when they had the capability to do something. So that's her sermon in Kufa, and she delivers this to the people and not addressing to Ibn Ziyad. But there's two reactions there. One from the followers of Ahlul Bayt and one from Ibn Ziyad. The reaction from the followers is Abdullah ibn Afif Azdi, who is a companion of Amirul Mu'minin who's very old. He became blind. He lost one eye in the battle of Jamal and one eye in the battle of Siffin. Abdullah ibn Afif Azdi is in the court of Ibn Ziyad. And he hears the sermon of Sayyidina Zainab. And he shakes the person next to him. Obviously he's blind.
So everywhere he goes with somebody. So he shakes this person. He says to him, from where did Amirul Mu'mineen alayhi salam come? From where did Amirul Mu'mineen alayhi salam come? So he says to him, what are you talking about? He says, I'm hearing the voice of my master Amirul Mu'mineen alayhi salam. I'm hearing the voice of my master Amirul Mu'mineen. So he says to him, this is not Amirul Mu'mineen, this is Zainab, daughter of Amirul Mu'mineen alayhi salam. This has one more message. You had this in the Masjid many times. This has another message. Allah subhanahu wa ta'ala protects not just the physical, but even the voice of Sayyidah Zainab salamullah alayha is in hijab. Even the voice, that Amirul Mu'mineen alayhi salam's voice is used so that companion who's blind, who can't see, thinks Amirul Mu'mineen alayhi salam is speaking. Ibn Ziyad says, kill her. Ibn Ziyad, he wants to kill Imam Sajjad alayhi salam, he wants to kill Sayyidah Zainab salamullah alayha. But he's not able to. There's a different story. Yazid sends a message saying, no, I want you to send them here. So now from Kufa to Sham, long journey. You know all the details. They take them through the longer route because they don't want their caravan to go through the Muslim areas. So they take them through the Christian areas. The straight route from Kufa to Damascus is shorter. But Ahl Haram take a longer route. Why? Because they want to take them through the Christian areas. Otherwise you wouldn't end up in Halab and in Musa. There's no reason to go there if you're going to Damascus. But why? They said if they go in the Muslim areas, if they find out grandson of the Holy Prophet is being killed, there will be a revolt against us, so take them through the Christian areas. When they take them through the Christian areas, it's the Christians who say that we saw such nur coming out from this head. They pay money, they say will give us this head for one night. Imagine, Muslims killed the grandson of the Prophet, and non-Muslims say that we recognize this head because it's not an ordinary person. It's not an ordinary person. We've never seen so much illumination coming from someone like this before. Now they come to Damascus. Now in Damascus, this sermon of Sayyidah Zainab salamullah alayha, the most famous one that you always hear. This sermon, she addresses Yazid directly. And before the sermon, there's an incident that takes place which highlights to us the severity of what's happened and what the difference between Kufa and Sham is. Why? In Kufa, people know who Amirul Mu'mineen is. Amirul Mu'mineen used to live in Kufa. He was killed in Kufa. His family were there. Everybody knows. But in Damascus, what did they tell them? That there's a rebel and we killed him and we're bringing his family. Right? In Damascus, they don't know Amirul Mu'mineen as salam. In Damascus, they know alayadu billah, Ali is the one who stole our animal that we used to play with in the school. This is Damascus. What Amirul Mu'mineen alayhi salam, the news of his Shahadat reaches Damascus. They say Ali was killed. He was killed in the Masjid. They say, what was he doing in the Masjid? This is Damascus. Right? So it's a different place. It's not like Kufa. Here, Sayyidah Zainab salamullah alayha addresses Yazid directly. She says, no, people of Sham, they don't know anything. Why? Because you kept them in the dark. You deliberately hid the reality from them. In the bazaar of Kufa, there's a man who comes and he swears at Imam Sajjad alayhi salam. Imam alayhi salam asks him, have you read the Quran? He's an old man. Imam says, have you read the Quran? So he says, one of the narratives says, he says, I'm a hafiz of the Holy Quran. So Imam reads out the verses. He reads the verse of Tathir and the verse of Mawaddat and the verse of Khums and the verse regarding Ahlul Bayt alayhi salam. So he says, but what do these verses have to do with you? So Imam says, we're the Ahlul Bayt of the Holy Prophet.
So he comes to Yazid and he says to Yazid that you told us that you are the family of the Prophet. But in reality, they are the family of the Prophet. So Yazid has that person killed, executed in the court at that moment in time. This is the situation of Damascus. Here Sayyidah Zainab Salamullah Alaiha delivers this. In this sermon, now this is a completely different, compared to that sermon from Kufa, this is a totally different sermon. This sermon is addressed directly to Yazid. And in this sermon she says to Yazid, why? What happens? When they enter into the court, one of the people in the court sees one of the children in the caravan and he says to Yazid that give this girl to me in slavery. Allah. So at that moment Sayyidah Zainab Salamullah Alaiha says that Yazid, you cannot give her into slavery. So Yazid says, I can give whatever, I can do whatever I want. Note that Yazid has already said at this moment in time that there was no revelation, there was no Quran, there's no prophethood. Bani Hashim did this in order to get the power. In any definition of the word, that is a renouncing of Islam. Somebody who says there's no angel and there's no revelation and there's no prophethood and there was no wahi and that Bani Hashim did this in order to get power, that means that person has become outside, gone outside the fold of Islam. With their own statement, with their own poetry. Yet, Sayyidah Zainab Salamullah Alaiha says, this is very important. Sayyidah Zainab Salamullah Alaiha says, Yazid, you can't do that. He says, I can do whatever I want. He says, no. She says, until you testify that you have left the religion of my grandfather, you cannot do this. This is the level of ihtiyat that in the school of Ahlul Bayt alayhimus salam, a person who is saying openly that there's no revelation, even on that person there's no takfir until that person themselves says that I'm not a Muslim anymore. Imagine. In this day and age, a very important thing to note. Nowadays there's fatwa of takfir left, right and center from everyone. But in the school of Ahlul Bayt alayhimus salam, even Yazid who's saying this from his own tongue, Sayyidah Zainab Salamullah Alaiha saying, until you testify that you've left the religion of my grandfather, you cannot do this. This person finds out that this is the family of the Holy Prophet. He says to Yazid, La'anat be on you. I thought that these are the captives from Rome, whereas these are the family of the Holy Prophet. How could you treat them in this way? The Jewish ambassador stands up and says to Yazid, I am the 33rd descendant of Musa's brother Harun, and where I live, people pick up the sand from beneath my feet and put it on their head. And this is the son of the daughter of your prophet, and you treated him in this way? The Christian ambassador stands up and says, we have a monument where I live, where there's a hoof of the horse on which Isa alayhi salam one time he rode on that horse. And we kept the hoof of that horse and we made it a shrine of veneration, of respect. And you treated the son of the daughter of your prophet in this way? Imagine. Sayyidah Zainab Salamullah Alaiha in this sermon says to Yazid, when Yazid says to her that, did you see what Allah did? She says, Ma ra'aytu illa jamila. I didn't see anything other than beauty. Why? What does it mean? You see bloodshed, you see killing, you see torture, you see all of these things and you say, Ma ra'aytu illa jamila. Why? Because you know that all of this is for a reason, a purpose, a meaning. You don't see the present, but you see the future. And this is the biggest message from this sermon of Sayyidina Zainab, that you shouldn't expect
results to be immediate. You have to do the effort. Allah subhanahu wa ta'ala will show you the result. Why? Because the religion is the religion based on doing and not on outcome. Outcome is not your responsibility. It's not my responsibility. Outcome is Allah subhanahu wa ta'ala's responsibility. So when she says, Ma ra'aytu illa jamila, she means the outcome that's going to come from this is going to be beauty. بس عزیزان محترم وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا ہے. 2 گوشے فضائل کے اور سنا رہا ہوں پھر صاحب ختم دعا. صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد کے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. حضور کی حیات طیبہ کا سب سے روایت کردہ واقعہ، سب سے زیادہ راویوں والی حدیث غدیر ہے. جتنے راوی حدیث غدیر کے ہیں اتنے کسی حدیث کے نہیں. 1 لاکھ سے لے کے 1.25 لاکھ تک مسلمان صحابی حاجی روایت کرنے والے ہیں. کوئی حدیث پیغمبر کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اتنے راوی ہوں. لیکن مسلمانوں کو یہ تو یاد ہے کہ ٹخنے سے اوپر شلوار ہونی چاہیے اور مٹھی سے بڑی داڑھی ہونی چاہیے، لیکن حدیث غدیر نہیں یاد ہے. حالانکہ رسول اللہ کی حیات طیبہ کی سب سے زیادہ روایت کردہ حدیث غدیر ہے. اور اس کے برعکس بالکل ہی برعکس ہے واقعہ کربلا. واقعہ کربلا کے کوئی راوی نہیں. سارے مردوں کو تو شہید کر دیا گیا. حمید ابن مسلم یزید کا رپورٹر ہے. واقعہ کربلا کے کوئی راوی نہیں. لیکن اگر سروے کیا جائے مسلمانوں میں تو جتنے لوگوں نے کربلا کے بارے میں سنا ہے وہ اکثریت میں پائے جائیں گے، اور جنہوں نے غدیر کے بارے میں سنا ہے وہ اقلیت میں پائے جائیں گے. ایسا کیوں ہے؟ میں نے پوری اس تقریر کا جو نچوڑ ہے وہ اس ایک جملے میں آپ کو اگر پہنچا سکا تو یہ بات جو ہے وہ اس کے لیے میں نے یہ زحمت دی کہ واقع غدیر جو ہے وہ پیغمبر کی حیات طیبہ میں سب سے زیادہ راوی ہے. واقع کربلا میں کوئی راوی نہیں. لیکن کربلا کو سب جانتے ہیں، غدیر کو نہیں جانتے. غدیر کے پاس زینب نہیں ہے، کربلا کے پاس زینب ہے. کربلا کے پاس یہ جو فرمایا آپ نے ما رأیت الا جمیلہ کا یہ مطلب ہے کہ کربلا کے پاس زینب ہے. میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کائنات کے گوشے گوشے میں ایسے ایسے شہروں کے نام بتاتا ہوں جو آپ نے سنے نہیں ہوں گے، وہاں بھی حسین کا پرچم لہرا رہا ہے. یہ صرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے، یہ آپ کے خطبے کی وجہ سے، یہ آپ کے تبلیغ کی وجہ سے، یہ آپ کے گریہ و زاری و عزاداری کی وجہ سے، اس فرش عزا کی وجہ سے. یہ معمولی فرش نہیں ہے، یہ معمولی فرش نہیں ہے. بس ایک جملہ اور پھر مسائل. یہ ایک فضائل کا گوشہ. دوسرا ایک بھی سن لیجیے. شہزادی سلام اللہ علیہ کو میدان مباہلہ میں لے کر گئے رسول اللہ، تو حکم تھا کہ 3 عورتوں کو لائیے یا اس سے زیادہ، اور لے گئے ایک. نساءنا و نساءکم مطلب 3 یا اس سے زیادہ. تو رسول اللہ 3 کا عدد پورا کر کے لے گئے.
3 کا عدد پورا کر کے لے گئے. نبوت کی بیٹی کو لے گئے, ولایت کی زوجہ کو لے گئے, امامت کی ماں کو لے کر گئے. عورت کا ایک اور کردار ہوتا ہے, وہ شہزادی میں نہیں تھا, اللہ نے نہیں رکھا. اس کو پورا کرنے کے لیے زینب کو بنایا ہے. اس کردار کو اجاگر کرنے کے لیے, معلوم ہو کہ بہن کا کیا کردار ہوتا ہے, اس کے لیے زینب کو بنایا. بس آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. شہزادی کے تو فضائل میں مصائب ہیں, کیا عرض کروں عزیزو. واقع کربلا میں خاص لمحے ہیں جس میں زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ہے. 3 محرم کو شہزادی کا یہ کہنا کہ بھیا ہر روز یہ سنتے ہیں کہ لشکر یزید میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں؟ مولا نے فرمایا کہ وہ باطل کو خریدے ہوئے تو بہت سے مل جاتے ہیں, حق کا ساتھ دینے والے تھوڑے ہوتے ہیں. حق کا ساتھ دینے والے تھوڑے ہوتے ہیں. تو شہزادی نے فرمایا اپنے دوست حبیب کو نہیں یاد کرتے؟ کیا کہنا حبیب کا, مولا سے پہلے شہزادی نے یاد کیا. یا شب عاشور خیمے حسین میں آ کر کے شہزادی کا کہنا کہ بھیا آپ کے نانا کے بھی صحابی تھے, آپ کے بابا کے بھی تھے, ماں کے بھی تھے, بھائی کے بھی تھے, لیکن مشکل وقت میں سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے؟ کل روز عاشورہ لڑائی کا دن ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں. یہ بات حبیب نے سن لی, اصحاب کو لے کر آ گئے. کہا مولا تمام اصحاب گردن پہ تلوار رکھے ہوئے کھڑے ہیں, آپ حکم دیجئے ہم ابھی تلوار چلا دیں, اور ہم مر جائیں پھر زندہ کیے جائیں, 70 بار ایسا ہو ہم 70 بار آپ پر جان دیں گے. ایسے ہی نہیں کہا تھا مولا نے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں, نہ نانا کو ملے تھے, نہ بابا کو ملے تھے, نہ ماں کو ملے تھے, نہ بھائی کو ملے تھے. یہ زینب سلام اللہ علیہا ہے, یہ زینب سلام اللہ علیہا ہے کہ جو بیٹوں کو میدان میں بھیجتی نہیں, رات کو کہتی ہیں ایسا نہ ہو کہ قاسم علی اکبر تم سے پہلے میدان میں چلے جائیں, ایسا نہ ہو کہ ماموں کو کچھ ہو جائے. اگر محشر کے روز تمہاری دادی نے نانی نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ میرے بیٹے کو مارا گیا, تمہارے بیٹے زندہ تھے, تو میں کیا جواب دوں گی؟ اجرکم من اللہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. اور نہ محمد کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملی. لاشیں آنے لگے, کہا کیا بھول گئے وعدہ کیا تھا؟ کہا نہیں, ہم تو جانا چاہتے ہیں, ماموں جان اجازت نہیں دیتے, ماموں جان ہمیں اجازت نہیں دیتے. زینب نے آ کر کے کہا بھیا میں نے کچھ مانگا اور آپ نے ٹال دیا, میں چاہتی ہوں کہ میدان میں جائیں. عزیزو مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ جب اون و محمد میدان میں آئے تو عمر ساتھ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ زینب کو حسین سے اتنا پیار ہے, زینب کو حسین سے اتنی محبت ہے کہ اون و محمد جیسوں کو مرنے کے لیے بھیج دیا. اجرکم اللہ. میدان سے آ گئے, میدان سے آ گئے, ساری بیبیاں حلقہ بنا کے ماتم کرنے لگی. زینب نہیں روئی,
گریا نہیں کیا؟ الہی تیرا شکر ہے، کوفہ آ گیا نہیں روئی، شام آ گیا نہیں روئی، زندان سے رہا ہو گئے، تبرکات واپس آنے لگے، شام کی عورتیں جمع ہو گئیں، ماتم ہونے لگا۔ جب تبرکات آتے تھے ہر ایک بیوی اپنے وارث کا سر لیتی تھی، گریا کرتی تھی۔ آخر میں سب سر لے لیے، 2 سر پڑے رہے۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب کہنے لگی ایسی بد دعا کیوں دیتی ہو؟ ایسی بد دعا کیوں دیتی ہو؟ کہ ہم دیکھتے ہیں سب اپنے اپنے شہیدوں پہ گریا کر رہے ہیں، ان پہ کوئی رونے والا نہیں ہے، کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ کیا زینب علی اکبر پہ روئے یا عباس پہ روئے یا حسین پہ روئے؟ ہجرکم اللہ۔ مدینہ آ گیا، مدینہ آ گیا۔ زینب نے سید سجاد کے گھر میں قیام کیا۔ ایک روز حضرت عبداللہ آئے امام کی خدمت میں، کہا اپنی پھوپھی اماں سے کہیں کہ کبھی اس گھر میں بھی آیا کریں، یہ بھی انہی کا گھر ہے، یہ بھی انہی کا گھر ہے۔ بس عزیزو میں نے مجلس تمام کر دی۔ امام کا حکم تھا شہزادی گھر سے نکلے۔ حضرت عبداللہ کے دولت کدے پر آئی، گھر میں تشریف لائیں تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میری زوجہ گھر پہ نہیں ہے، آپ چلے جائیے۔ کہا عبداللہ کیا ہو گیا ہے؟ میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ اجرکم اللہ، میں زینب ہوں۔ عزیزو کربلا میں نہیں روئی، کوفہ میں نہیں روئی، شام میں نہیں روئی، گھر میں آئی، وہ 2 ننھے ننھے مسلح دیکھے، وہ 2 بستر دیکھے، بیٹوں پہ گریا کیا۔ کہا ابھی تک میں ذمہ دار سالار قافلہ تھی، ذمہ داری پوری ہو گئی، اب میں تم پر دل کھول کر روؤں گی۔ عبداللہ نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کیسے لڑے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میرا حسین کیسے لڑا؟ شہزادی نے مولا حسین کی جنگ بیان کرنا شروع کی۔ ارے کس شان سے بیان کی۔ کہا میں 40 قدم کے فاصلے پہ تھی، یہ دیکھا حسین کو سوار کرایا، کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا، میں نے سوار کرایا، میدان میں بھیجا۔ میدان میں حسین گئے تو پہلا حملہ کیا تو فوج شام کوفے کی دیواروں سے جا کے ٹکرا گئی۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابھی بھی پورے دن لاشوں کو لا کر کے تھک ہار کے حسین میدان میں گئے۔ ارے اسے کہتے ہیں وقت کا امام۔ ہاں حضرت عبداللہ نے کہا اور بتاؤ؟ کہا لاشیں علی اکبر کے پاس آئے حسین اور کہنے لگے علی اکبر کیا تم نے دیکھا تیرا بابا کیسے لڑا؟ کس کو بتا دیں؟ کہا تم نے دیکھا تیرا بابا کیسے لڑا؟ پھر فوج یزید سے کہنے لگے اس کی لڑائی دیکھو جس کا ہم شکل پیغمبر ایسا بیٹا مارا گیا۔ پھر القمہ کے کنارے آئے اور جھک کے عباس سے کہنے لگے عباس تم بڑی جلدی میں تھے، اگر زندہ ہوتے تو ہم تم مل کے لڑتے، کیا تم نے دیکھا تیرا بھائی کیسے لڑا؟ پھر کہا اس کی لڑائی دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کی کمر شکستہ ہو گئی، سہارا ٹوٹ گیا۔ کہ یہ دیکھ کے فوج یزید کانپ گئی۔ کہا حسین کے ساتھ ایسے مقابلہ نہیں ہو سکتا، چاروں طرف سے حسین کو گھیر، جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر مار رہا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا۔
حسین کو گھیر لیا تھا، گھوڑے سے نیچے آ گئے تھے، تلوار نیام میں رکھ لی تھی، اس کے بعد بھی حسین کا ایسا دبدبا تھا کہ کوئی قریب نہیں آنے کی ہمت کرتا تھا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ اتنا روئے، غش کھا کے گر گئے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو، مجلس تمام ہو گئی۔ شام میں آپ اگر زیارتوں کے لیے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو زیارت کے لیے لے جائے، تو شام والوں میں یہ بات مشہور ہے، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، شام والوں میں یہ بات مشہور ہے کہ شہزادی زینب ایک مرتبہ واقع کربلا مدینے آنے کے بعد شام آئی تھی۔ بس عزیزو، مجلس تمام ہو گئی، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا۔ شام آئی تھی، وہاں پر کسی ملعون نے، وہاں پر کسی ملعون نے ان کو بیلچا مارا تھا۔ یہ بات شام میں مشہور ہے، شام کے بزرگوار یہ بات، یہ کہانی سناتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص نے، ایک ملعون نے ان کو بیلچا مارا تھا۔ وہ بیلچا مارا تو خون جاری ہو گیا، انہی زخموں کو تاب نہ لا سکی، دنیا سے تشریف لے گئی۔ عزیزو، جس کی پوری زندگی مصائب سے بھری ہو، جس کو لقب ام المصائب دیا گیا ہو، اس کی اور کیا مصیبت بیان کی جائے، آج کے روز تک وہ بی بی مظلومہ ہے۔ لیکن ما رہیت الا جمیلہ کہا تھا۔ ہاں، اس زمین پر، اس ملک میں، اس جگہ پر جہاں پر یزید کا راج تھا، وہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں زینب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مظلومہ ہے سیدہ زینب، آج بھی مظلومہ ہے، زیارت سے ہم لوگ محروم ہیں، لیکن ذکر آج بھی سیدہ زینب کا ہو رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہمیں اہل بیت عصمت و طہارت کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا میں ان کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ جو بھی اس فرش پر حاجات لے کر آئے ہیں، شہزادی کے صدقے میں ان کی حاجات کی برابری ہو، ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کے اعوان و انسانوں سے شمار دی کیے جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين مات حسین۔